السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تود قبل خروج الناس إلى المصلى. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وفي رواية: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساكين. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. برادران اسلام وہ مذہب ہے جہاں پر نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادت کا پیغام دیتا ہے، عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہیں پر ایک انسانیت کے ساتھ انسان کا خیر خواہ بن کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف یہ اسلامی دائرہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا خیر خواہ بن کر کے رہنا، انسان کی خبر لینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ پانی بڑھا دو اور خبر لو اپنے کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام جہاں پر عبادت کا حکم دیتا ہے، وہیں پر خبر گیری یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک غلام یہودی تھا، آپ جا کر کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، یہ بھی ایک درس ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارا نبی ایک یہودی کی تیمارداری، عیادت پرسی کرتا ہے۔ یہ اس انسانیت کو جوڑنے کے لیے یہ میسج، یہ پیغام ہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ میں ایسا درس نہیں ملتا ہوگا کہ کوئی پادری، کوئی راہب کسی مسلمان کی عیادت پرسی جا کر کے کیا ہو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم، ہمارے نبی کے اسوے سے اس بات کا درس ملتا ہے کہ نبی ایک غیر مسلم کی جا کر کے تیمارداری کرتا ہے۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسی انسانیت کو جوڑنے کے لیے، اسی انسانیت کی بقا کے لیے، اسی انسانیت کا خیر بن کر کے رہنے کے لیے ایک حق قرار دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے اس کی خبر لینا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اسی حقوق کو باقی رکھنے کے لیے صدقہ فطر کو جاری اور ساری قرار دیا ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کا تہوار ہے۔ کوئی انسان بھوکا پیاسا نہ رہ جائے، کوئی مسلمان عید کے دن مانگنے کا عادی نہ بن جائے۔ تم صدقہ فطر نکالو، صدقہ فطر دو کہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائے۔ یہ نبی کا پیغام ہے، یہ انسانیت کا درس ہمارے نبی نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صاع من شعیر، ایک سا جو ہو، ایک سا پنیر ہو، ایک سا یعنی 2.5 کلو گیہوں ہو، تمر ہو۔ نبی نے حکم دیا ہے، کہا کہ من المسلمین، مسلمانوں میں سے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اس کو نکالا جائے عید کی نماز سے پہلے کہ ایک غریب انسان کے گھر میں اتنا بھر دیا جائے کہ وہ بھی بھوکا نہ رہ جائے، اور عید کے دن ہماری اسلام کی جو خوشیاں ہیں، اسلام کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ اسلام کا درد ہے، یہ اسلام کا ایک میسج، ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، عید کی نماز سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ عید کی نماز کے بعد جو دے گا اس کا یہ صدقہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے نقدی دینے کا حکم نہیں، جنس ہے۔ امام احمد بن حنبل سے جب سوال کیا گیا نقدی پیسہ دینے کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نقدی دینا جو جنس ہے، جو ہے، پنیر ہے، گیہوں ہے، یہ دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، جو جنس ہے اس کو دیا جائے۔
ٹھیک ہے مجبوریاں الگ الگ چیز ہیں، اگر اس کے گھر میں زیادہ وافر چیزیں ملتی ہیں گیہوں چاول وغیرہ تو پیسہ دیا جا سکتا ہے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جنس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جنس دیا جائے، جو پیسہ نقد دینا صدقہ فطر میں جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کا یہ مقصد ہے دینے کا کہ روزے کی حالت کے اندر جو لغو حرکتیں صادر ہوتی ہیں اس کے لیے کفارہ ہو جائے۔ یہ صدقہ جو ہے فطرہ یہ کفارہ ہے، یہ روزے کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ صدقہ فطرہ۔ وطعمۃ للمساکین، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے کہ مسکینوں کا کھانا بھی ہے، مسکینوں کا کھانا ہے، 2 دن پہلے ان کو دیا جائے، 1 مہینہ پہلے نہیں، 1 ماہ پہلے نہیں، جہاں پر جس نے روزہ رکھا ہے وہیں دینے کا حکم ہے، وہیں کے فقراء مساکین کا یہ حق ہے ان کو دیا جائے، تلاش کر کے دیا جائے کہ وہ بھی ایک فقیر ایک غریب ہمارے جو ہے ہمارے اس اسلامی تہوار میں ہمارے اس اسلامی جشن کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے اور مانگنے سے بے نیاز ہو جائے، مانگنے قریب کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اسلام جو ہے انسانیت کا درد، انسانیت کی بقا کی تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صدقہ فطر کو قبول فرمائے۔ 2.5 کلو گیہوں اور چاول جو بھی ہے یہ دینے کا اہتمام کیا جائے عید کی نماز سے پہلے۔ جو نہیں دے گا اس کا جو ہے اس کا روزہ قبول نہیں، معلق رہے گا، اور عید کی نماز سے پہلے جو دے گا وہی صدقہ فطرہ قبول ہوگا، عید کی نماز کے بعد یہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ انسانیت کو جوڑنے کا ایک بہترین ایک حق ہے، ان کا ایک حق ہے، ان کا ایک جو ہے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو جوڑا جائے، ان کی خبر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو انسانیت کی خبر لینے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ جو شر ہے جو بیماریاں ہیں اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔